دوران سفر چھٹی ہوئی نماز میں قصر کیا جائے یا اتمام کیا جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ جن حضرات کی جن لوگوں کی نماز، چاہے وہ انسان، چاہے وہ طالب علم ہو، مدارس کے اسٹوڈنٹس ہو، کالجز کے، یا کوئی آدمی ملازمت کرنے والا ہو، جو ملازم ہو، یا کوئی بھی انسان ہو، تو جن لوگوں کی بھی اپنے جن طلباء نے یا جن ملازمین نے، جس اسٹوڈنٹس وغیرہ نے، یا جن لوگوں نے بھی جن لوگوں کا بھی وطن 77.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اپنے جائے ملازمت سے یا اسکول یا کالجز سے 77.5 کلو دوری پر واقع ہے، اور دوران سفر کی نماز قضا ہو گئی ہوں، تو وہ مدرسے میں آ کر یا اسکول میں آ کر، کالجز میں آ کر کے، اپنی جائے ملازمت پر آ کر کے، کمپنی میں آ کر کے دوران سفر چھٹی ہوئی نمازوں کو قصر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی عین سورج غروب ہونے کے وقت سفر سے واپس ہو کر اپنے وطن اقامت، ملازمت کی جگہ یا مدرسے میں، اسکول یا کالجز میں پہنچا ہے، داخل ہوا ہے، تو پھر وہ قصر کرے گا، ورنہ پھر وہ اپنی نماز کو اتمام کرے، یعنی اس نماز کو پھر وہ پوری پڑھے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے یہ تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے در مختار وغیرہ فتاوی شامی کے حوالے سے۔ والقضاء يحكي أن يشابه الأداء سفرا وحضرا لأنه بعدما تقرر لا يتغير۔ یہ در مختار ما شامی کی عبارت ہے، اور آگے شامیہ میں ہے سفرا وحضرا أي فلو فاتته صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 618، کتاب الصلاة باب صلاة المسافر مطلب فی الوطن الاصلی و وطن الاقامہ کے تحت جو ہے نقل کیا ہے۔ آگے مزید فتاوی شامیہ والمعتبر فی تغیر الفرد آخر الوقت وہو قدر ما یسع التحریم۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 618 613، کتاب الصلاة باب صلاة المسافر قبیل مطلب فی الوطن الاصلی و وطن الاقامہ کے تحت جو ہے اس مسئلے کی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 83، مسئلہ نمبر 80، عنوان ہے دوران سفر چھوٹی ہوئی نمازوں میں قصر یا اتمام، باب صلاۃ المسافر کے تحت جو ہے اس مسئلے کی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے۔